اتنی تکلیف دہ صورتحال میں مائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے شادیاں نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں کہ شادی سے آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سکون ملتا ہے، تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں اس سکون کی، ہم ویسے ہی بالکل سکون میں ہیں، ہمیں ایسی خوشیوں کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں آپ ایسے بچے پالنے کے لیے کہتے ہیں جن کا پالنا ہمارے لیے عذاب جاں ہو جائے، تو ہم ایسی کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی ریشو کم ہوتی ہے وہاں زنا کی ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ہی بنایا، مرد کے لیے عورت میں کشش ہے، عورت کے لیے مرد میں کشش ہے، وہ چاہے بھی تو اپنی اس فطری جذبے پر قابو نہیں پا سکتے، اس جذبے کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ رکھا ہے الحمدللہ۔ آپ اگر اولاد کی بات بیچ میں سے نکال دیں تو اس رشتے کے مقاصد جو ہے لوگ اگر جائز طریقے سے پورے نہ کریں تو ناجائز طریقے سے پورے کر لیتے ہیں، اس کے لیے اور راستے بہت ہو گئے، اتنی کھلی آپشنز ہیں کہ اس کے لیے لوگ پھر اتنی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ابتدائی طور پر یہاں یہ فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو وہ نکاح کر لے، اور جس سے استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے۔ دو باتیں ہیں یہاں پر کہ جس کے پاس وسعت ہو، اس کا مطلب مالی وسعت ہے، اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی کے پاس یعنی کوئی شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، صرف مالی اعتبار سے نہیں جسمانی اعتبار سے بھی، تو پھر اس کو ویٹ کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی کی زندگی کو داؤ پہ لگا دے۔ مجھے امید ہے کہ اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت، اپنا طریقہ کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو پیدا کیا، اور اسی طریقے میں انسانوں کی فلاح ہے، نجات ہے۔